اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخر میں ایک 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما رکھا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا مرمان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنے فائدے اسی کو انتہا نہیں تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنے نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ
بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے، جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں، کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت ہے اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعے کو پوچھو کہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا، یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات سن۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے، اطاعت نہیں کرو گے، صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا، ہم کو پاک کر دیں گا، صاف کر دیں گا، وہ ہے
कबीरा गुनाहों से अपनी नफ्स को बचाना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 31 में, और कहा इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। कि अल्लाह फरमाता इन तजतनिबू कबाइरा, कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से अगर बचते रहो जिससे तुम्हें रोका गया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो उन कबीरा गुनाहों से बचने की बुनियाद पे हम तुम्हारे गुनाहों को दूसरे माफ़ कर देंगे। पता चला कि कबीरा गुनाहों से बचना ज़रूरी है अगर सगीरा गुनाहों को हम माफ़ करवाना चाहते हैं तो। इसलिए कि कबीरा गुनाह के लिए तो तौबा लाजिम है, बचना भी ज़रूरी है ताकि सगीरा गुनाह माफ़ हो। तो कहा अगर तुम कबायर से बचते रहो तो हम तुम्हारे सगायर छोटे गुनाहों को, दीगर गुनाहों को, दीगर मामलात को इंशाअल्लाह माफ़ कर देंगे। तो यहाँ कहा कि अगर तुम बचते रहो कबायर से जिससे रोका गया तो हम माफ़ कर देंगे, तुमसे हटा देंगे सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को। फरमाया वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और इज्जत की जगह मतलब जन्नत में तुम्हें हम दाखिल कर देंगे। तो हमें अगर अल्लाह से हम चाहते हैं कि हमारा सगीरा गुनाह माफ़ हो तो कबीरा गुनाहों से हमें अपने आप को बचाना है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के असर से लेकिन हजारों साल बाद दुआएं रायगा नहीं जाती है, असर लाती ही असर हो फौरन या बाद में। और बात की फौरन की मिसाल मैंने रख दी, बात की मिसाल भी रख दी आपके सामने। तो अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, हर दुआ कबूल होती है, मेरी आपकी भी होती है, लेकिन फौरन नहीं हुई। कई हजार साल बाद उसी नस्ल में इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक नबी आए, दुआएं खूब दीजिए, खूब दुआएं दीजिए। ये दुआएं पता नहीं कब असर लाएंगी, कितने नस्ल बाद लाएंगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हजारों साल बाद रंग लाई, 3000, 3,500, 4,000 साल बाद दुआएं करना चाहिए। इसके बड़े फजाइल याद रखिए। तो 3 शक्लों में से पहली शक्ल की 2 किस्में हैं कि फौरन और देर से, लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कबूल करता ही है, दुआ कभी रायगा नहीं जाती। कभी अपनी दुआओं से मायूस मत होइए कि मैंने दुआ की कबूल ना। इसी तरह जो शख्स जो है हाजत तलबी के जो है जरिया दुआओं को समझता है और जब हाजत उसकी पूरी होगी समझता है दुआ गनीमत है, वो शख्स ऐसा सोच कर जो है बहुत बड़ी गलतफहमी करता है और इसकी वजह से बहुत सारे गलत उसके नतायज निकल जाते हैं। और ऐसा शख्स जो ये समझता है कि दुआ एक ऐसी चीज है कि इसके करने से मेरी हाजत पूरी होगी और बाद में आम हालत में दुआ नहीं करता, इस शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक आदमी जहाद के लिए जाए और उसकी नीयत हो माले गनीमत मिले मुझे। तो क्या ऐसे शख्स को जहाद का सवाब मिलता है? तो जहाद की नीयत जा रही है, सोचे माले गनीमत के लिए जाएंगे अपन जहाद में, चलो बहुत पैसा मिलता है जितने बार फलां होता। और वो शख्स जो दुआ को इबादत समझ के करता है उसकी मिसाल ऐसी है, वो मुजाहिद जो मैदान जहाद में जाता है वो सोचता है या तो फिर अल्लाह फतेह देगा या तो जो है शहीद हो जाएंगे, जीत गए तो माले गनीमत भी शायद मिल जाएगा। उसकी नीयत असल नहीं है, उसका असल मकसद इबादत है वो जहाद, उसके अंदर उसको क्या ज़ेली फायदे मिलेंगे उसके लिए वो अहम नहीं है। तो हम भी जब दुआ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ उसके मकसद के लिए कि बस अल्लाह मेरा मुसीबत हल कर दे बस दुआ कर रहे उसकी बात नहीं, बल्कि दुआ मुस्तकिल इबादत है, चाहे फायदा हो चाहे फायदा ना हो। जैसे वो मुजाहिद जो जहाद में जा रहा है सोच रहा माले गनीमत मिले तो मैं जाऊंगा, तो उसका जहाद फायदा का नहीं। वो मुजाहिद जो सोच रहा है माले गनीमत ना मिले, फतेह मिलेंगी, फतेह ना मिले तो कम से कम शहीद तो हो जाएंगे, फायदा तो हर तरफ, समझ रहे। तो दुआ को भी आप मखसूस ना कर दे, मुसीबत में तो दुआ करो, दुआ तो मुसीबत, तंगदस्ती, खुशहाली, फरावानी और हर एतबार से सेहतमंदी में और बीमारी में और हर हालत से अमन में और खौफ में हर जगह जो हमें जो है दुआ करनी चाहिए। इसी तरह दुआ एक बेहतरीन हदिया है, याद रखिए दुआ एक बेहतरीन तोहफा है जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक गलत फहमी, क्या गलत फहमी है? दुआ सिर्फ बूढ़े लोग देते। तो अगर मैं आपसे कहूं अल्लाह आपको जो अच्छा रखे, और कितने बुढ़े हो गए फैज में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अरे फैज भी आप इतने बुढ़े नहीं ना दुआएं दे रहे अभी से। तो हम ये समझते हैं दुआ सिर्फ बूढ़े लोग दे सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में सब जवान मरते हैं, बूढ़ा कोई होता ही नहीं है ना। देखिए कहाँ कोई बूढ़ा होता है, इंसान की 60 साल 70 साल जिंदगी गुजरे लेकिन काला करके घूम रहा है, टी शर्ट साफ टी शर्ट और अपना दिखाते हुए बिल्कुल काले बाल है, बताना चाह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ भाई, कहाँ मेरे चक्कर में जा रहे थे, जवान हूँ, बूढ़ा मत समझो मुझे, बच्चे हैं मेरे बड़े लेकिन फिर भी मैं जवान हूँ, है ना। तो बूढ़े कहाँ होते हैं? और दुआ चूंकि बूढ़े लोग देते हैं तो हमारे पास तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, है ना। और मर्दों भी एक दूसरे को दुआ देते हैं, औरतें तो कभी दुआ देती ही नहीं एक दूसरे को। फर्ज सलाम का जवाब देने भी कतराती है तो दुआएं तो दूर की बात होती है ना। अगर कोई एक खातून को दूसरी खातून कर दे अस्सलाम वालेकुम, बोलती है तुमने हमको सलाम किए, बोलती है क्यों, पहचानते हमको नहीं, उधार लेने आने वाले के बाद में नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको, उसके पीछे मकसद देंगे किस लिए दुआ, कहे के लिए सलाम दुआ नहीं क्यों दे रहे तुम, इतनी कंजूसी हो गई, है ना। और औरतें भी बूढ़ी नहीं होती थी, इसलिए कोई होता ना, बड़ा एक जमाना था दुआएं देते थे, औरतें कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं था, इसलिए कि दुआएं बूढ़े लोग देते और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बूढ़ा कोई होता नहीं है, तो लिहाजा दुआ की जरूरत नहीं। दुआ दीजिए,
کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے ہیں, تحفہ ہے, کچھ نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے, جیب خرچ ہوتا ہے, کچھ مت کیجیے, دعائیں تو دیجیے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت, سے دعائیں دیجیے, لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے, شریعت کے لیے, دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں کی ہوتی, جو آتی خرچ کر دیتے, دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا, اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو, خوب دعائیں. ہدیہ ہے, دیجیے دعائیں دوسرے, سلام کی شکل میں, سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں, یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی, میری بہن کی, میرے دوست کی, میرے رشتے دار کی, خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں, بر صغیر میں بہت کم ہے, چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے کہ تو میری دعا کہاں اللہ سنتا, میری کہاں قبول ہونے والی. دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے, اتنی دعائیں دیں گے آپ کو, کیسے ہے, گھر کے حال کیا ہے, اللہ اچھا رکھے, اللہ برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, بچوں میں برکت دے, خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں, 2 منٹ کی اصل بات تھی, میں کام سے آیا تھا, 5 منٹ دعائیں پہلے, 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے جانے تک دعا کرتے رہیں گا اس کو, اللہ اچھا رکھے, فی امان اللہ, دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے, اس کو چلن معمول بنا دیجیے, اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے, دعاؤں کو بھی یاد کیجیے, ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اردو میں بولیے, عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا, اس کا اصل ثواب تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا, اللہ اچھا رکھے, خوش رکھے, برکت دے, یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں, دعا دینے میں بہت شرم آتی. کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم, تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی, دعا دو تو شرم آ رہی, یہ کرو تو شرم آ رہی, اذان دو تو شرم آ رہی. باقی سب ننگے دھڑنگے کام میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا, اس کو شرم نہیں آیا. کیا دعا نہیں, بہت شرم آتی. دعا اچھا نہیں دکھتا ہے, اتنے بڑے لوگ دعا دینا. یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی, اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو, تھوک رہے ہو تم سڑک پہ, ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں, بیچ میں بازو جانا چاہیے. اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر, زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا, امت مسلمہ کیا کہ نوجوان کچھ جمع ہو جائے, کچھ افراد جمع ہو جائے, اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا, یہاں جانور رات میں رکے تھے, تو ویسا آپ پہچان لیں گے مسلمان برابر آئے تھے یہاں, برابر دکھ رہا ہے. پوری میری دیوار خراب ہوگی, گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے, فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی. اندازہ لگائیے. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں, اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے, پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے, مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے, عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے. دعائیں تحفہ ہے, ہدیہ ہے جس سے. اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے, جو آج کا میرا عنوان تھا, دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچل ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے, ایک زبردست ہتھیار. یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت, ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے, یہ ہتھیار آپ نکالیے, یہ ویپن آپ نکالیے اپنا, جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمان کہا, امن یجیب المستر اذا دعوا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض, اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں, جب انسان پریشان, تنگ دست, مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے. تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں, اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے, جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی. قطع یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کے کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے, ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی وہ لے کر, گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے,
مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، بڑی مچھلی ہوں گی بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں وہاں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا، اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر۔ تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے۔ یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو، اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانك تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا، وكذلك ننجي المؤمنين، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد، اولاد نہیں ہے آپ کو، لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد، کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہ بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے، اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی، اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے، اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی، آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی۔ بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا، دعا، نماز استسقا کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز استسقا کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا، اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے، تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنے گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے، اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے۔ آج جو سب سے افضل دعا، سب سے افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے، یہ غلط فہمی ہے، اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں، فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر۔ جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں۔ ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے؟ یہ یاد رکھیے، ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے،
میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا. لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا